بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ قومی منظر، پہلے پاکستان۔ آج کے کالم کا عنوان ہے بہتر ہوگا کہ سپریم کورٹ کو تالے لگا دیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے چانگا مانگا کی سیاست کو دفن کر دیا۔ آئین کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارٹی قیادت کی ہدایت سے انحراف کرنے والے ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اراکین اسمبلی اس قانون کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ مردہ ضمیر اراکین اسمبلی اپنے پاؤں پر کلاڑی کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ اسمبلیوں میں صرف مراعات کے اصول کے لیے آتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھی عمران خان کا قوم پر احسان ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ عمران خان نے اپنے مختصر دور اقتدار اور تخت اقتدار سے گرائے جانے کے بعد مخلوق خدا پر اعتماد کر کے جس خوبصورتی سے پاکستان کے مردہ ضمیر ایمان فروشوں، وطن فروشوں، نام نہاد سیاستدانوں، قلم فروشوں، اداروں اور نظام عدل کو جس خوبصورتی سے بے لباس کیا، اس کی قومی سیاست میں نظیر نہیں ملتی۔ ہم عوام نہیں جانتے تھے کہ مسند اقتدار پر کسی کو کیسے بٹھایا جاتا ہے اور کیسے گرایا جاتا ہے۔ جمہوریت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرنگی کی غلامی سے نجات کے لیے قوم کو خواب غلامی سے جگایا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمانی نظام جمہوریت کے لیے قوم کے شعور کو بیدار کیا تھا، اور تحریک انصاف نے آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے تحریک انصاف کو تحریک پاکستان کا نام دے کر قومی شعور کو صراط مستقیم پر ڈال دیا ہے، اور دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ قوموں کی تعمیر میں مخلوق خدا ہی اصل طاقت کا سرچشمہ ہے۔ ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پارلیمانی نظام جمہوریت پر بونکنے والوں نے قوم کو اپنے خوبصورت مستقبل سے مایوس کر دیا تھا، لیکن اوپر والا ہی خوب جانتا ہے کہ کب کیا اور کیسے کرنا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح سے متعلق سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے قومی استحکام سے بے پرواہ امریکی غلام قیادت کے درباریوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دی ہے، اور متعلقہ ادارے اس بات کے پابند نہیں کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود سے محبت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور انہوں نے آئین کے اس آرٹیکل کی جو تشریح کی ہے اور جو رائے دی ہے، اس پر تمام ادارے عمل درآمد کے پابند ہیں۔ پارلیمنٹ میں چانگا مانگا کی سیاست کے گیت گانے والے ان قانوندانوں نے نظام عدل کے گیت اس وقت گائے تھے جب عدالتیں رات 12 بجے کھلی تھیں، لیکن آج ان کی نظر میں سپریم کورٹ بے توقیر ہو گئی، اس لیے کہ فیصلہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں آیا۔ آج کہہ رہے ہیں کہ اگر وفاقی کابینہ سپریم کورٹ کی اس رائے کو تسلیم نہیں کرتی تو وفاقی کابینہ کا فیصلہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔
اگر سپریم کورٹ کی اس رائے کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر آئین کا آرٹیکل 63A بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر بہتر ہوگا کہ سپریم کورٹ کو تالے لگا دیے جائیں اور قومی وقار کے فیصلے امپورٹڈ کرائم کیبنٹ پر چھوڑ دیے جائیں۔ بدقسمتی سے سیاست میں ہمارا قومی مزاج ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم عدالت سے اپنے حق میں فیصلے پر عدالت کے گیت گاتے ہیں۔ فیصلہ خلاف آ جائے تو عدالت ہماری نظر میں بے توقیر ہو جاتی ہے۔ آزاد میڈیا کے علمبردار تو ملازم ہیں، وہ اپنے چینل کی پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتے، اور ان کے ساتھ ٹاکروں میں بے پرکیاں اڑانے والے تو اپنی سیاسی جماعتوں کے درباری ہوتے ہیں، تنخواہ دار ہوتے ہیں، تنخواہ دار ترجمان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سوچا جائے تو ہم عوام بھی بازاری زبان میں بات کرنے والوں کو ہی بڑا لیڈر مانتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت اور ان کے درباری اپنے مخالفین کے خلاف جس زبان میں بات کرتے ہیں وہ کسی بھی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبان نہیں کہلائی جا سکتی۔ خاص کر ان بڑی جماعتوں کی خواتین نے تو حد کر دی ہے۔ جب تک ہم بحیثیت قوم اپنے اخلاق اور کردار کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شان میں نہیں سنواریں گے، ہم اپنے دیش کو مدینہ ثانی نہ تو لکھ سکتے ہیں اور نہ کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو قلم قافلہ ادب چینل کا پاکستان منظر پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔